السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن، اور جناب آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ صد شکر کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، صد شکر کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، اور اس پہ یہ احسان کہ مسلمان بنایا، اور اس پہ یہ احسان کہ مسلمان بنایا۔ جناب بات ہو رہی ہے اس بارگاہ میں جانے کے آداب کی، کہ اس بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو آداب کیا ہیں؟ زرمینہ بیان کر رہی تھی، زرمینہ کنٹینیو کیجیے۔ جی زینب، میں یہ کہہ رہی تھی کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سرسبزی و شادابی ہوتی ہے، تو جہاں اشک رواں ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس لیے گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے، اور ہم جانتے ہیں یا ربنا اور یا ارحم الراحمین یہ ایسے پیارے کلمات ہیں جو دعا میں بکثرت استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یا ارحم الراحمین کے حوالے سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 3 بار اللہ تعالیٰ کو اس پیارے محبوب نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اور یا ربنا تقریباً 5 بار قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے جو عجز و انکساری کے ساتھ 5 بار یا ربنا کہہ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خوف سے جس سے اس شخص کو کسی چیز سے خوف ہو اس سے بھی نجات بخشتا ہے، اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بھی پیش کرتے ہوئے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور یہ ایسا پیارا ایک تحفہ ہے کہ دعائیں دیجیے، دعائیں لیجیے، اور معاشرے میں اس پیارے تحفے کو عام کیجیے۔ ربنا سے شروع ہونے والی بہت ساری دعائیں بھی تو ہے نا زرمینہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس تعلق سے آپ اس تناظر میں اس کی اہمیت بیان کیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا قرآن مجید میں مذکور ہے، فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں اپنے رب کو جب بھی پکارا تو میں کبھی محروم نہ رہا۔ بے شک۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کر دوں جو تمہیں دشمن سے بچائے اور تمہارے رزق میں اضافہ کرے، تم دن رات دعا کرو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بے شک۔ آپ غور کریں تو ہتھیار کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب دشمن سے مقابلہ کرنا ہو، اور انسان دنیا میں بے رحم زمانے کے تھپیڑوں میں جب آ جاتا ہے اور اس پر کوئی ایسا شخص مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ آج کی ہماری دنیا کے قاعدے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے، منصب ہے، طاقت ہے، تو وہ عموماً فراموش کر دیتا ہے کہ اس کی حقیر کیڑے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس رب کے سامنے، لیکن وہ ظالم اور متکبر بن جاتا ہے۔ تو ظلم و ستم کے جب پہاڑ توڑتا ہے تو ایسے میں اس کمزور مومن کے لیے ہتھیار ہے وہ دعا، کیونکہ اسے خبر ہے کہ میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے، تو اسے اس کمزوری میں ایسا سہارا مل جاتا ہے، ایسا اس کا وظیفہ بن جاتا ہے کہ جس میں اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے، وہ اس دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی دعا ہتھیار بن جاتی ہے جو اسے دشمن سے محفوظ رکھتی ہے۔ دیکھیں دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو وہ مسبب الاسباب ذات کون سا فتح کا، کامیابی کا کہاں سے دروازہ کھول دے گی، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ جب انسان اس سے جڑ جاتا ہے اور اس کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلمان کبھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہری طور پر اگر کہیں پسپا بھی ہو جائے تو یہ یاد رکھیں کہ دعا اس کا وہ سہارا ہے، اللہ سے تعلق اس کا وہ سہارا ہے، اس محبوب حقیقی، اس قادر مطلق کا ہو کر وہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سورہ فاتحہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، سورہ دعا بھی ہے، سورہ سوال بھی ہے، اور بہت سارے سورہ مبارکہ کے نام ہیں، ام الکتاب ہے۔ تو زرمینہ آپ اس حوالے سے اور دعا کے تعلق سے، کیونکہ پوری دعا بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اس میں، کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ زینب۔ دیکھیں بعض اوقات ہم سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایز سچ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اس کی کتنی افادیت اور فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ ایک بہت پیاری اور جامع اور مکمل دعا ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جس کے سب سے زیادہ اور خوبصورت نام ہے۔ اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ دعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے عبد ہونے کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے مالک ہونے کا، بادشاہ ہونے کا اعلان کر کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اس کو آمین بھی کہتے ہیں، اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن پاک کا آغاز بھی اسی سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے، اور نماز میں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ثنا کے بعد جو پیاری صورت سے
جس کا نماز کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی سورہ فاتحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کا ایک رکوع ہے، جس کی 7 آیات ہیں، جس کے تقریباً 140 حروف ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، آخرت کا بیان، یہ دعا بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ بھی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے انعام یافتگان بندوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اچھا اس سے پہلے مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ دعائے شافیہ بھی ہے، یعنی ایسے لوگ جو دیگر صورتیں نہیں پڑھتے ہیں وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہے اور شافی ہو جاتی ہے، اس کو کافی اور شافیہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم نے یہی دعا پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے بھی اس کی امپورٹنس، اس کی افادیت ہم جان سکتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے مکالمے کا آغاز ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، الرحمن الرحیم، مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا ہے، مالک یوم الدین کہ تو ہی روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم پہ جب وہ آتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو جو چاہیے وہ اس کو عطا کر دو۔ اچھا اہدنا الصراط المستقیم سے ایک مراد اس کا لغوی معنی سیدھا راستہ ہے، شرعی اعتبار سے اس کا ایک اور بھی مفہوم ہے کہ وہ عقائد اور نظریات جن پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے ساتھ انسان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ انعام یافتگان کا راستہ ہے، کوئی اور راستہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا، اور ہم آمین کہتے ہیں جو سنت کریمہ بھی ہے، اور یقیناً جب فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو دعا کی قبولیت کے آثار اور بھی زیادہ بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اور یہاں میں اپنی بات کو کمپائل کرتی ہوں کہ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، آسمان سے ایک آواز آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ تشریف لایا جو اس سے پہلے کبھی تشریف نہیں لایا، اور اس نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ فاتحہ کے حوالے سے بتایا کہ یہ وہ پیاری دعا ہے جو شفا بھی ہے اور امت کو یہ پیارا تحفہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ سوال کا حق ادا کر دیا ماشاءاللہ آپ نے۔ کلام شامل کرتے ہیں جی افضا۔ مدینہ چھوڑ آئے ہیں، اللہ اکبر۔ مدینہ 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 جب گنبد خضرا ہو پہلی نظر گئی مدینہ چھوڑ آئے ہیں، 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 مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، خدا کا گھر بھی چھوٹا بھی، خدا کا گھر
मस्ताना भी लगा है दोहरा गम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आप देख रहे हैं माह रमज़ानुल मुबारक की ये खुसूसी ट्रांसमिशन ARYQ TV पर। और जनाब, आज माह रहमत में बात हो रही है दुआ की फ़जीलत के हवाले से। ये आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे की ये तकरीबन ही गुज़रती हुई ये सातें हैं और इतनी तेज़ी से ये माह मुबारक गुजरा है, तभी तो इसे मेहमान कहा जाता है। और मेहमान की आमद का पता नहीं चलता वाकई कि किस वक्त कैसे गुजर जाता है और कैसे चला जाता है। बस अव्वल वक्त से हम ये बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमने अगर उस रब को इस माह मुबारक में राज़ी कर लिया तो फिर एक बंदा मोमिन की ये कामयाबी है। यानी जिसका रब उससे राज़ी हो जाए तो फिर उस बंदे को क्या चाहिए, मांग लीजिए उस रब से, ताल्लुक़ को ऐसे जोड़ लीजिए कि ये ताल्लुक़ रमज़ान के बाद भी ना टूटे। यानी ये रब्त, ये ताल्लुक़, ये अल्लाह से क़ुर्ब, ये मोहब्बत इलाही ये रमज़ान तक महदूद ना हो बल्कि उसके साथ साथ हम जुड़े रहें। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो क्या कोई दुआ रद्द भी हो जाती है? दुआ के रद्द होने, कबूल होने के हवाले से क्या कहेंगे आप? शुक्रिया ज़ैनब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लक। हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, बेहतर हो। तुम नापसंद कर रहे हो मगर तुम्हारे लिए बेहतर हो। असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। और जिस चीज़ को तुम पसंद कर रहे हो उसमें तुम्हारे लिए खराबी है। अल्लाह। ज़ैनब, पहले तो बतौर मोमिन हमें ये यकीन रखना चाहिए कि मेरा रब जो अता करता है वो मेरे लिए बेहतर है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। वो जानता है, हम नहीं जानते कि किस बात में क्या हिकमत है। तो दुआ और तौबा ये दो ऐसी चीजें हैं कि देखिए अल्लाह ने तौफीक और सआदत दी दुआ करने की, तौबा करने की, तो याद रखो कि वो कबूल भी करता है। अब हम जब इंसान के लिए कहा गया कुरान मजीद में, जल्दबाज भी है, जालिम भी है और जाहिल भी है, नाशुक्रा भी तो है आपा। हाँ जी। तो ये क्या है कि दुआ की रद्द और कबूल होने को एक तरफ रखो, पहले ये सबक रट लो कि नाशुक्रा नहीं बनना और नाराज नहीं होना अल्लाह से। अब समझो कि उसका फलसफा क्या है उस दुआ की कबूल होने या ना कबूल होने में। जो सीरत की किताबें हैं और जो इस्लामी कुतब हैं उनसे पता चलता है नबी करीम अलैहि सल्लम के फरमाने मुबारक से भी कि 3 चीज़ों में से कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जब भी तुम दुआ करते हो। एक ये कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, तुम्हें उसी वक्त वो चीज़ अता हो गई। दूसरी ये कि उसको मुअख्खर कर दिया गया और उसकी जगह कोई तुमसे तकलीफ दूर कर दी गई। और तीसरा ये कि उसे आखिरत में ज़ख़ीरा कर लिया गया, जब तुम आखिर में जाओगे तो बतौर नेकी वो तुम्हारे काम आएगी। इसी तरह ये याद रखना चाहिए कि बाज़ औक़ात ये होता है इंसान रगड़ रगड़ के गिड़गिड़ा के पुकार है, उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो बड़ा प्यारा फ़लसफ़ा है। समझो एक रवायत से पता चलता है कि एक शख्स दुआ करता है, गुनाहगार है और उसकी दुआ कबूल हो जाती है। एक गिड़गिड़ा के सजदा रेजियां कर रहा है मगर उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो उसमें जो एक बड़ा प्यारा मैसेज पोशीदा है कि वो जो गुनाहगार था उसने दुआ की तो रब ने फरिश्तों से कहा जो उसकी दुआ को कबूल करो, मुझे उसका पुकारना पसंद ही नहीं आया। अल्लाह अकबर। और वो जो मोहब्बत वाला गिड़गिड़ा के रो के पुकार रहा था, रब कहते हैं मुझे उसका पुकारना पसंद है, मुझे उसका अपना नाम लेना पसंद है, तो उसकी दुआ की कबूलियत में ताखीर कर दो ताकि वो मुझे पुकारता रहे। तो फिर आप ये भी देखें कि वो जब पुकारता है और अल्लाह के और करीब हो जाता है, उसकी दर हकीकत वो जैसे किसी बिल्डिंग पे आप कपड़ा चढ़ा देते हैं ना, अंदर उसकी तामीर हो रही होती है। तो उस बंदे खुदा की, उस बंदे मोमिन की जिसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, अंदर से उसकी बातिनन तामीर हो रही है, उसे तरक्की दी जा रही है, उसे उरूज दिया जा रहा है, उसे और अजमत दी जा रही है। तो मुश्किलात और मसाइब आए तो दुआ मांगे, दुआ को अपना वजीफा बना लें, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया कि फ़अलैकुमुद्दुआ, दुआ को लाजिम कर लो अपने ऊपर, इस बात में ना पढ़ो और ये यकीन रखो कि वो अल्लाह उससे बेहतर तुम्हें अता करता है। अब ये बात है ना कि जब जैसे आपने दुआ के रद्द होने या कबूल होने के ताल्लुक से तफसीलन बताया, अब औकात के हवाले से भी हम जानते हैं कि कुछ ख़ास औकात होते हैं, कुछ ख़ास मकामात होते हैं जो दुआ की कबूलियत में ज़रूरी है कि हम उस औकात में अपने रब से जुड़ जाएँ तो दुआ कबूल हो जाती है। इस हवाले से भी जानेंगे, लेकिन वही बात है ना कि इन्नी करीब, अल्लाह ने तो फरमाया कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया
شکریہ زینب. بالکل حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ جب رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرے اور دعا کرے اور اللہ فرماتا ہے میں اس کو عطا نہ کروں تو میں نے اس سے بے وفائی کی. اور اگر رات کو اس کی آنکھ کھلی اور وہ دوبارہ سے سو گیا اللہ سے کچھ مانگے بغیر عبادت کیے بغیر تو پھر اس نے اللہ رب العزت سے بے وفائی کی. تو جو مقامات ہیں ڈیفینیٹلی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, مریض کی دعا قبول ہوتی ہے, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے, والد کی دعا قبول ہوتی ہے, والدہ کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے, فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تلاوت کلام مجید ختم القرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, حرمین شریفین کے اندر دعا قبول ہوتی ہے, روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت, اور بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا جاتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عیدین کی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, نماز جمعہ کے وقت عصر سے مغرب کا بھی اس میں آتا ہے روایات میں, اور جو نماز جمعہ کی گھڑیاں ہوتی ہیں اسپیسیفکلی اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت لیلۃ الجائزہ آئے گی, بے شک بالکل لیلۃ الجائزہ بھی آنے والی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ دعائیں بڑی خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. اس میں ایک مظلوم کی دعا ہے جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے, ایک بیمار کی دعا جب تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو جائے, حاجی کی دعا جب تک بخیر و عافیت وہ وہاں سے واپس نہ آ جائے, مجاہد کی دعا, اور ایک مسلمان بھائی کی دعا ایک دوسرے کے, جیسے میں آپ کے لیے کرتی ہوں آپ میرے لیے کرتی ہیں, تو اللہ پاک ان کو بھی پسند کرتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو دعا ہے اور مصیبت ہے وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں زمین آسمان کے درمیان, تو دعا ایک ڈھال بن جاتی ہے. اور ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں, تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب تو اپنی ذات کا جلوہ دکھا مجھے, قابل نہیں ہوں میں اگر قابل بنا مجھے, میری سمجھ سے دور ہے تیری یہ قدرتیں, یا رب تو اپنے کرم سے ان کو سکھا مجھے. سبحان اللہ. اور اول آخر درود شریف پڑھ لیں دعا میں تو پھر کیا ہی بات ہے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی, اور اختتام کریں گے آپ کی دعائیہ کلمات سے اور دعائیہ کلام جو آپ پڑھیں گی. بس بہنوں سے صرف ایک لاسٹ نوٹ یہ کہنا چاہوں گی, بہت تھکے ہوں, بہت پریشان ہوں, گھر کے کام کاج سے تھک چکے ہوں, جسم ٹوٹ رہا ہو, لیکن اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں کہ مولا تھکی ہوئی ہوں لیکن تیرے آگے حاضر ہو گئی ہوں, بس تو میری دعاؤں کو سن لے. اختتام کریں گے افضا کے کلام پر, افضا کی آواز پر. میری جانب سے فی امان اللہ. میرے مولا میری لب پر ہے یہ دن رات دعائیں مولا, میری لب پر ہے یہ دن رات دعائیں مولا, بخش دے سارے گناہ ساری خطائیں مولا, بخش دے سارے گناہ ساری خطائیں مولا, میری لب پر ہے یہ دن رات دعائیں مولا, تو ہے رحمان و رحیم اور حلیم اور علیم, ایک تیری ذات ہی سب سے ہے عظیم اور کریم, تو خبیر اور بصیر اور جلیل اور کبیر, تو جو چاہے تو کر سکتا ہے رب قدیر. ہم نے مانا کہ گنہگار ہے تو کر معاف, تیری رحمت کے طلبگار ہے تو کر معاف, استقامت ہمیں تو دین پہ اپنی دے دے, کر لے مقبول دلوں کی صدائیں مولا, میرے لب
مولا بھول بیٹھے ہیں تجھے اور سب کام